ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ یہ نعرہ لگا کے باہر نکلتا ہے، مولا تیرا کوئی شریک نہیں، مولا تیرا کوئی شریک نہیں۔ تصوف ایک فن ہے، تصوف، اور جس سے نکلا ہے صوفی۔ پھر یہ خانقاہی نظام سارا ہے، اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ سیکھنا، اندر بدلنا، باطن بدلنا۔ میں نے کسی زمانے میں تصوف کی کتابیں پڑھی تھیں، بس پڑھنے کی حد تک ہی رہا، تو میں نے ایک صوفی کا قول پڑھا، خدا کی قسم لطف ہی آ گیا، آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں، آپ بھی مزہ لیجئے۔ صوفی کہتا ہے زمین سے جب تنکا باہر نکلتا ہے، جس کو اردو میں انگوری کہتے ہیں، کوپل کہتے ہیں، گھاس کا تنکا باہر نکلتا ہے، صوفی کہتا ہے کبھی تو نے دیکھا کہ یہ تنکا مشرق کی طرف منہ کر کے نکلا ہو، مغرب کی طرف منہ کر کے نکلا ہو، شمال کی جانب، جنوب کی جانب نہیں، تنکا جب بھی زمین سے باہر نکلتا ہے تو سیدھا آسمان کی طرف منہ کر کے باہر نکلتا ہے۔ صوفی کہتا ہے اسے گھاس کا تنکا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، اسے گھاس کا تنکا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، جو آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ ہم نے رب سے ایک چیز مانگنی ہے، اس چیز کے مانگنے سے پہلے رب کی کیا ہو رہی ہیں؟ تعریفیں۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم انتہائی رحم کرنے والا۔ رحمان رحیم دونوں کا مادہ ایک ہے، رے ہے میم، رحم۔ رحمان کا مادہ بھی رحم اور رحیم کا مادہ بھی رحم، پھر الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ الرحمن الرحیم، علماء نے کہا دونوں کا معنی تو رحمت کا ہے، رحم کا ہے، لیکن الگ الگ اس لیے ذکر کیا کہ اللہ رحمان ہے دنیا کے حساب سے اور اللہ رحیم ہے آخرت کے حساب سے۔ سمجھ گئے ہو؟ مویا دا سر سمجھ، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، جو تسی علماء بھی نہیں سمجھنا تو پھر تو تقریر چھڑ کے نس جاویے کہ رحمان ہے دنیا کے حساب سے، سبحان اللہ، اور رحیم ہے، کیا مطلب؟ دنیا کے حساب سے وہ رحمان ہے، اس کی رحمت عام ہے مومنوں پر، کافروں پر، اپنوں پر، پرایوں پر، انسانوں پر، فرشتوں پر، جنات پر، چوپایوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، حشرات الارض پر، کیڑوں مکوڑوں پر، زمین و آسمان پر، سورج چاند ستاروں پر، بادلوں پر، بارش پر، فصلوں پر، پھل پہ، پھول پہ، شجر، بحر، بر، جنگل، خشکی، تری، سب اس کی رحمت سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور آخرت کے لحاظ سے وہ رحیم ہے، اس دن رحمت کرے گا صرف مومنوں پر۔ دنیا میں وہ رحمان ہے، اس کی رحمت عام ہے، سب حصہ لے رہے ہیں، اور آخرت کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ اس دن اس کی رحمت کافروں کو نہیں ملے گی، اس دن اس کی رحمت دشمنوں کو نہیں ملے گی، اس دن رحمت ملے گی تو صرف کس کو ملے گی؟ پھر آگے بات سنیے ذرا، رب کی رحمت کے 100 حصے ہیں، کتنے؟ 100۔ ایک حصہ دنیا پہ کیا، یہ ایک حصے کی مہربانی ہے
جانور اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں، پرندے اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں، ماں اپنے بچوں سے محبت کر رہی ہے، باپ اپنے بچوں سے محبت کر رہا ہے۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے کافروں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، یہودیوں کو، مجوسیوں کو، عیسائیوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو، دشمنوں کو، محبوبوں کو، سب کو حصے دے رہا ہے۔ ایک حصہ رحمت کا دنیا میں کیا اور 99 حصے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں جو صرف مومنوں پہ ہوں گے۔ ایک حصے کا یہ عالم ہے، 99 حصوں کا کیا عالم ہو۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں ایک آدمی پیش ہوگا، اعمال تلیں گے، نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ بڑھ گئے، ہے یہ مومن لیکن گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ فرشتوں نے زنجیر پہنائے، پکڑا، لے کے جا رہے ہیں، یہ لے کے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پھر ادھر دیکھتا ہے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ فرشتے پھر واپس لائیں گے، اللہ اس بندے سے کہیں گے میں نے آرڈر کر دیا ہے تجھے جہنم میں بھیجنے کا، پیچھے مڑ کے کی دیکھنا، پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بندہ کہے گا مولا علماء سے سنا تھا تیری رحمتوں کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ دنیا میں کیا، 99 حصے قیامت کے دیے مومنوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ پیچھے مڑ کے تو یہ دیکھتا ہوں کہ دائیں 99 رحمت علی بوری دا منہ تے نہیں نہ کھل گیا۔ اللہ فرمائیں گے تجھے اب بھی میری رحمتوں پہ یقین ہے کہ مولا اب بھی تیری رحمتوں پہ یقین ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہتھکڑیاں کھول دو، لے جاؤ اس کو جنت میں۔ آخرت کے لحاظ سے وہ رحیم ہے، رحمت کرے گا۔ ایک بندے کو لایا جائے گا، یہ بھی مومن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، مومن کی بات ہو رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک کپڑا لیں گے، آدھا حصہ اللہ اپنے اوپر ڈال لیں گے، آدھا اس بندے کے اوپر ڈال لیں گے اور اسے میدان معاشر سے چھپا لیں گے، اور میدان معاشر سے چھپا کے اللہ کہیں گے فلانا گناہ کیتا ہی، وہ کہتا کیا تھا، لیکن لیں گے اللہ چھوٹے سے گناہ کا نام، بالکل چھوٹے سے، اور فلاں گناہ کیا تھا، اور فلاں کیا تھا، اور فلاں، چھوٹے چھوٹے اللہ گناہ گنیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ بندہ دل میں ڈرے گا بھئی حالیں تے چھوٹیاں دی واری ہے تے میں تے کہیں بڑے وڈے وڈے کیتے نے، ان کی باری بھی آئے گی۔ تو جب اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور فرمائیں گے دیکھ تو دنیا میں گناہ کرتا تھا، ہم نے تیری پردہ پوشی کی، لوگوں سے چھپایا، آج بھی میں نے تجھے لوگوں سے چھپایا، آج بھی میں نے تیری بےزتی بدنامی نہیں ہونے دی، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ گناہ کس میں بدل گئے؟ نبی پاک مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بندہ کہے گا میں تے کچھ اور گناہ بھی کیتے نہیں، پہلے ڈر رہا تھا، رب کی رحمت کو دیکھا تو پھر کہتا ہے مولا میں تے کچھ اور بھی گناہ کیتے نے۔ تو رحمان ہے دنیا کے حساب سے اور رحیم ہے، وہاں رحمت کا سمندر جوش میں آئے گا اور میرے نبی پاک شفاعت کے لیے لب کھولیں گے۔